Bismillahirrahmanirrahim السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جو خلا کا ہمارا قانون ہے اس کے حوالے سے، جو ڈیزولوشن آف میرج ہے، جو خاتون جا کے دعویٰ فائل کرتی ہے اور اس میں جو حق مہر کا کنسیپٹ ہے کہ آیا وہ حق مہر سارے کا سارا واپس کرے گی یا وہ حق مہر واپس نہیں کرے گی اور اس کے باوجود خلا ہو سکتا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے حکومت کو اہم احکامات جاری کیے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ فائل کی گئی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے، اور اس میں جو مطالبہ کیا گیا ہے اصل میں یہ ایک باریک واردات ہے الیکشن کمیشن کی جس کو پکڑا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کی اور ان کا کتنا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں، لیکن کس طریقے سے الیکشن کمیشن ان کے لیے ہرڈلز کریٹ کر کے نہیں چاہتے کہ سارے اوورسیز پاکستانی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں، اس پر ریٹ فائل کی گئی اور اس ریٹ پر عدالت نے نوٹس جاری کیے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فیک نیوز دی گئی اور پاکستان تحریک انصاف کے ان ایم این ایز کا نام بتایا گیا۔ ایک پرائیویٹ چینل پر ARY پر ایک رپورٹر نے کہا کہ یہ 3 وہ ایم این ایز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ عدم اعتماد میں اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان 3 ایم این ایز نے آج تحریک استحقاق جمع کروا دی ہے اس ٹی وی چینل کے خلاف بھی اور اس رپورٹر کے خلاف بھی، اور یہ فیک نیوز ہے جو جس کے بارے میں وزیراعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا معاملہ ہے اور کس ٹی وی چینل کے خلاف کیا انہوں نے تحریک استحقاق جمع کروائی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے اور یہ اسٹیشنری خریدنے کی مد میں بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، اور اس رپورٹ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی سال 2019-20 کی آڈٹ رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق سال 2016، 17 اور 18 میں کمپیوٹرز اور اسٹیشنری خریدنے میں بے قاعدگی پائی گئی اور آڈٹ کے دوران 14,62,121 روپے کی رسیدیں غائب کی گئیں۔ آڈٹ حکام نے بتایا کہ ریکارڈ میں 7,11,65,019 روپے کی اشیاء غائب پائی گئیں۔ آڈٹ حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ ڈپارٹمنٹ میں انٹرنل انکوائری آڈٹ حکام کو بتایا، جو کہ وزیراعظم کو ہم نے ارسال کر دی ہے اور وزیراعظم کو ہم نے انفارم کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے جو بیوروکریسی کو، وفاقی بیوروکریسی کو دیکھتا ہے، وہاں پر صرف ایک اسٹیشنری کے معاملے پر اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے کروڑوں روپے کا اور اشیاء کو غائب کیا گیا ہے۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کہا کہ فورینزک آڈٹ جلد مکمل ہو جائے گا اور ہم اس کا جائزہ لیں گے اور ہم وزیراعظم کو اس کی رپورٹ بھی بھیجیں گے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ہدایت کی کہ 1 مہینے میں تحقیقات کر کے آپ وزیر اعظم کو رپورٹ بھیجیں نہ بھیجیں، آپ رانا تنویر جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور چیئرمین ہیں PAC کے، انہوں نے کہا کہ وہ رپورٹ مجھے ارسال کی جائے اور مجھے بتایا جائے اور میں سارے کے سارے معاملے کو دیکھوں گا۔ اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا اتنا بڑا یہ جو بلنڈر ہے یا جس کو آپ سکینڈل کہہ سکتے ہیں کرپشن کا، اس پر وزیر اعظم عمران خان نے بیسیکلی انکوائری شروع کروائی تھی اور ان کو رپورٹ جاری کی گئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان اس معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں اور بہت جلد کارروائی ہوگی ان لوگوں کے خلاف جو اس سارے کے سارے معاملے میں ملوث ہیں اور جو اس ریاست کو نقصان پہنچانے میں اور حکومتی خزانے کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کا۔ وفاقی شرعی عدالت نے پنجاب فیملی کورٹ ایکٹ کی دفعات کا لدم قرار دیتے ہوئے فیصلے میں کہا کہ شوہر سے خلا لینے والی خاتون کو حق مہر چھوڑنا پڑے گا اور وصول شدہ 100% حق مہر واپس کرنا ہوگا۔ پہلے ہمارا جو فیملی کورٹ ایکٹ ہے اس کے تحت اگر خاتون خلا لیتی ہے اور وہ عدالت میں جاتی ہے اور وہ خود جو ریلیشن ہے یا کانٹریکٹ آف میرج ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ جو حق مہر تھا جو ادا کر دیا گیا تھا اس کا وہ 25% واپس کرنے کی پابند تھی، اور جو ادا نہیں ہوا جس کو ہم ڈیفرڈ ڈاور کہتے ہیں تو وہ اس کا 50% اس کو مل جاتا تھا اور 50% وہ چھوڑ دیتی تھی، اس کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ اگر حق مہر لے چکی ہے تو 25% واپس کرے گی، نہیں لیا تو جو اس کا ڈیفر ڈاور تھا اس میں سے اس کو صرف 50% ملے گا، 50% نہیں ملے گا۔ یہ ہمارا فیملی ایکٹ تھا۔
اب وفاقی شرعی عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر عورت خلعت لیتی ہے تو اس کو 100% جو 100% اس کا حق مہر ہے وہ واپس کرنا ہوگا، اور یہ جو 25% کا قانون ہے یہ غیر قانونی ہے اور غیر شرعی ہے، اس کو عدالت نے کہا۔ چیف جسٹس محمد نور صاحب کی سربراہی میں جسٹس سید محمد انور اور جسٹس خادم حسین ایم شیخ پر مشتمل یہ 3 رکنی بینچ تھا، انہوں نے شیخ محمد اقبال اور دیگر کی درخواست کی جانب سے پنجاب فیملی کورٹ ایکٹ کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی، اور عدالت نے فیصلہ تحریر کیا اور پنجاب فیملی کورٹ ایکٹ کو کالعدم قرار دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ شوہر کی جانب سے ادا شدہ حق مہر 25% واپس کرنے کا قانون غیر شرعی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ کل ادا شدہ حق مہر 25% واپس کرنے سے متعلق پنجاب فیملی کورٹ ایکٹ کی دفعات کالعدم قرار دی جاتی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ جو فیملی کورٹ ایکٹ کی دفعہ 10 کی ذیلی دفعات ہیں 5 اور 6 ان کو کالعدم ہم قرار دیتے ہیں، جن کے مطابق خلا پر خاتون کو ادا شدہ حق مہر کا 25% واپس کرنے کا پابند کیا گیا تھا، اور مذکورہ ایکٹ کے تحت اگر خلا پر شوہر غیر ادا شدہ حق مہر کا 50% بیوی کو ادا کرنے کا پابند تھا۔ لیکن اب یہ کہا ہے کہ اگر کوئی خلا کی خواہ ہے خاتون اور خواہش رکھتی ہے خلا کی تو اس کو 100% حق مہر چھوڑنا ہوگا۔ یہ قانون 1 مئی 2022 سے لاگو ہو جائے گا، یہ کہنا تھا وفاقی شرعی عدالت کا، اور انہوں نے ایک لیگل پوائنٹ کے اوپر اپنی جو آراء ہے وہ دی ہے، اور پنجاب حکومت کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ یہ قانون کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور آپ اس میں امینڈمنٹ کریں، اور 1 مئی سے جو بھی کیسز ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کے مطابق ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی سلمان شبیر بنام الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ سلمان شبیر یہ اوورسیز پاکستانی ہیں اور انہوں نے یہ درخواست دائر کی، اور اس درخواست کے اندر 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہیں۔ اس میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مختلف آرٹیکلز کا بھی حوالہ دیا گیا، اس کے اندر جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا، الیکشن جو ترمیمی جو ہے 2021 کی ترمیم ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ مختلف رولز ہیں الیکشن کے۔ ایک الیکشن ایکٹ 2017 کا رول ہے 84A کے اندر جو کہا گیا ہے کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی ہوگا اس کو یہ ریکوائرمنٹس وہ پوری کرے گا تو تب بھی وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے 84B بھی جو کہتا ہے ووٹنگ پروسیجر فار اوورسیز پاکستانی، اس کو بھی کہا گیا کہ یہ بھی غیر قانونی ہے، یہ دونوں جو سیکشنز ہیں یہ غیر قانونی ہیں۔ اور اس کے اندر عدالت کو بتایا گیا کہ جب انہوں نے کرائٹیریا یہ بنایا الیکشن کے حوالے سے کہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی جب الیکشن کے لیے جائے گا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، اور اگر یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ کاسٹنگ کا کوئی سسٹم بناتے ہیں، ایک ہمیں وہ پورا ٹائم نہیں دیا جاتا جو پاکستان میں رہنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ دوسرا، پاکستان کے رہنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 18 سال جس کی ایج ہو اور 18 جو بالغ ہو جائے، پھر جس کے پاس شناختی کارڈ ہو وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، اور جس کے بارے میں عدالت نے ڈکلیئر نہ کیا ہو کہ وہ پاگل ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں اوورسیز پاکستانیوں کی بات آتی ہے وہاں پر ان کی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور یہ جس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ویلڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی، ایک وہ کہتے ہیں کہ ویلڈ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ ایکسپائر نہ ہوا ہو، یہ بھی ایک شرط رکھی گئی ہے۔ اور ایک جو ریڈیبل پاسپورٹ ہے، مشین ریڈیبل پاسپورٹ، اس کے بارے میں کہا کہ یہ بھی انہوں نے ریکوائرمنٹ رکھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاسپورٹ ہے وہ بھی ایکسپائر نہ ہوا ہو، اور پھر جو ایک ویلڈ ای میل ایڈریس ہو۔ یہ 5 ریکوائرمنٹس ہیں اوورسیز پاکستانی کے لیے۔ عدالت سے کہا گیا کہ کیا اوورسیز پاکستانیوں کا قصور یہ ہے کہ وہ بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 170 سیٹیں ایسی ہیں جن میں بہت بڑا امپیکٹ پڑنے والا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو جب آپ وہ پراپر ٹائم نہیں دیں گے جو ٹائم آپ پاکستان میں رہنے والوں کو دیتے ہیں، آپ ان کو وہ سخت سے سخت ان کے لیے آپ کرائٹیریا بنائیں گے جس کی وجہ سے 90% پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ووٹ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کا شناختی کارڈ ہے، وہ اتنے عرصہ سے بیرون ملک ہے، وہ پاکستان نہیں آیا، اس کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے اور ابھی تک وہ رینیو نہیں ہوا، آپ اس سے حق چھین رہے ہیں۔ آپ پاسپورٹ کے بارے
بارے میں جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ریکوائرمنٹ پاکستان میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. جب آپ نے پاکستان میں وہ ریکوائرمنٹ نہیں رکھی تو اوورسیز پاکستانیوں کا کیا قصور ہے؟ عدالت کے اندر انہوں نے 6 پریئرز میں 6 نکات تھے جو عدالت کے سامنے رکھے، اور عدالت نے 11 مارچ کے لیے طلب کر لیا ہے وفاقی حکومت کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی، اور عدالت اب اس معاملے کو دیکھے گی کہ آیا یہ درست ہے یا غلط ہے. اور اوورسیز پاکستانیوں نے کہا کہ جو سیکشن 84A ہے 84B ہے الیکشن رولز 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے، ان کو کالعدم قرار دیا جائے. پھر ARY پر ایک جو رپورٹر ہیں وہ یہ خبر دیتے ہیں، بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ ریاض فتحانہ، نصر اللہ گھمن اور محبوب سلطان، یہ 3 MNAs ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہ تینوں عدم اعتماد میں یہ کسی اور کو سپورٹ کریں گے، اور یہ تینوں وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ جائیں گے. اس پر آج ایک پریولیج موشن پیش کی گئی ہے ان تینوں ممبران اسمبلی کی طرف سے قومی اسمبلی میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ARY نیوز کے اس پروگرام میں جو رپورٹر نے جو کچھ کہا ہے اور جس طریقے سے فیک نیوز دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور جو پریولیج ہے وہ ہماری جو پریولیج موشن ہے تحریک استحقاق ہے اس کو منظور کیا جائے، اور فیک نیوز کے قانون کے تحت ARY نہ صرف ARY چینل کے خلاف کارروائی کی جائے بلکہ اس رپورٹر کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جس نے یہ رپورٹ دی ہے اور جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اور ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر ہمارے پاس ہمیں بتایا جائے کہ اگر کوئی اس طرح کی ہمارے خلاف جھوٹی خبر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر پارٹی کا اعتماد ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہمیں بتایا جائے، ہم اس میڈیا کے خلاف کس کے پاس جائیں اور کہاں سے ریلیف لیں. ان تینوں MNAs نے اس میڈیا چینل اور اس صحافی کے خلاف جو تحریک استحقاق ہے وہ جمع کروا دی ہے، اور اب انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کو آگے لے کر چلیں گے، اور ہم بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے ایک درخواست دائر کریں گے کہ ایک MNA کدھر جائے انصاف لینے کے لیے. کیا وہ حد عزت کا دعوی دائر کرے گا یا ان کی فیک نیوز کے خلاف کوئی اور بھی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.